ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. ان کی شادی کو 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک اولاد نہیں ملی. صحیح بات جان لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے، اس پر یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آپ کی جو بھی چیز آپ امیجن کر سکتے ہیں نا، اس سب سے بڑا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ پر رحم فرما رہے ہوں. کیسے؟ کیا ہوتا اگر آپ کے پاس بچہ ہوتا اور بڑا ہو کر آپ ہی کے اوپر برڈن بن جاتا؟ خدا نخواستہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بن جاتا، یا وہ ہمیشہ کلبز میں رہتا ہوتا، یا آپ کو ہمیشہ تنگ کرتا رہتا، آپ کی چیزیں بیچتا تاکہ وہ ڈرگز خرید سکے. ہو سکتا ہے کہ ایسا دن آتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کہتے کہ یا اللہ کاش کہ میری کوئی اولاد نہ ہوتی. تو ہوتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جان لو کہ میں تمہیں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد ہوتی لیکن خاص ایج پر آ کے اس بیچارے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا ہوا ہے کتنے بچوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون کتنی آزمائش کتنا امتحان سہ سکتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا امتحان ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس پر برڈن نہیں ڈالتے. آپ اتنا ہی سہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ یہ چیز تو برداشت کر لیتے کہ آپ نے آپ کو اولاد نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے آپ پر. لیکن اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ہر وقت پریشان ہیں، سوچ رہی ہیں کہ میں 48 سال 50 سال کی ہو گئی ہوں، میرے کوئی بچے نہیں ہیں، میرے خاوند اور بس میں ہوں. کیا ہوگا جب وہ فوت ہو جائیں گے؟ میں اکیلی رہ جاؤں گی، میرا کوئی خیال نہیں رکھنے والا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ میں جانتی ہوں، دیکھیں وہ سامنے آنٹی جو رہتی ہیں وہ کتنی بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کے بھی کوئی بچے نہیں تھے، اور دیکھیں جب ان کا خاوند مرا تو ان کی کیا حالت ہوگی. یہ تمام جو چیزیں نا، یہ خواہ مخواہ کی ٹینشن لینے والی باتیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے بارے میں پلان بھی پورا کا پورا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اپنی کیپیسٹی میں جو بھی آپ کر سکتے ہیں اتنی پوری کوشش کریں. کچھ لوگ یہ کہیں گے یار اچھا ہم ایک بیوٹیفل اولڈ ایج ہوم بنائیں گے جہاں ہم رجسٹر کر لیں گے، یا ریٹائر ہونے کے بعد ہم فلانی جگہ پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پلان ہے، اگر آپ اس کے اوپر ابھی سے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. یا یہ فلانی میں چیز کروں گی، میں اپنی سسٹر سے بات کروں گی، یہ چیزیں ہوں گی، میرے ساتھ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا، کوئی کام والی، یا اس طرح سے ساری کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ریئل ہارڈ شپس کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک ویلڈ کنسرن ہے، لیکن یہ ڈپریشن کا منبع نہیں بننا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا توکل رکھیں اور اس کے اوپر پھر مزید نہ سوچیں. ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے لیے ڈپریشن کا پوائنٹ بن جائے، اس وجہ سے جناب آپ ڈپریس ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا آپ کے بارے میں پورا کا پورا پلان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس پلان میں ہو کہ آپ نے اتنی ڈیفیکلٹی دیکھنی ہے، اتنی مشکلات دیکھنی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس بھی تو دینا چاہتے ہیں. یہ بھی تو سوچیں. آپ سورۃ الکہف پڑھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا. موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت خضر ہیں وہ ایک چھوٹے بچے کو جو ہے وہ دھکا دے کے مار دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ اس کے جواب پتہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. اللہ فرماتے ہیں کہ رہی بات اس بچے کی، حضرت خضر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کے جو والدین ہیں نا، یہ بھی چھوٹا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ بہت ہی زیادہ نافرمان ہوگا، بہت ہی زیادہ فتنہ پھیلانے والا ہوگا. اس کی وجہ سے اس کے والدین کے اوپر بہت زیادہ مشکلات آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بدل دیں اس بچے کے ساتھ دوسرے بچے کو جو اس سے اچھا ہو، خیر میں، اطاعت گزاری میں، بات ماننے میں، اور وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا بنے. البتہ کہ میں شاید کبھی بھی نہ سمجھ پاؤں کہ یہ خاص قصہ قرآن مجید میں کیوں ہے جس طرح سے بیان ہے، لیکن میں اپنے لیے اگر لیسنز لینے ہوں گے تو پوری کوشش کروں گا کہ میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں. میرے لیے ان میں سے سب سے بڑا جو لیسن ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہوگی اس بچے کے ساتھ بعد میں جا کے، وہ بھی ایسی کہ ان کے والدین یا آس پاس والے ہینڈل کر ہی نہیں پائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ وہ آپ کو اس آزمائی سے گزارے ہی نہ اور اس کا معاملہ پہلے حل ہو جائے. لیکن ہم اس کو ایز اے
نعمت نہیں دیکھتے، ہم کھو جاتے ہیں۔ اچھا، کوئی یہ پوچھے کہ یار آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کے برا ہی بنے گا؟ دیکھیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی امر فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سب سے بہترین وقت پہ کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی ٹیسٹ ہے، آپ اس پر صبر کریں گے آپ کو بھی جنت ملے گی۔ ذرا نظر اٹھا کے اپنے خاندان کو دیکھیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ڈسیبلڈ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کے نتیجے سے آپ کو جنت الفردوس ملنی ہے۔ لیکن اگر آپ وقت سے پہلے ہی ہمت ہار جائیں گے تو آپ تو ہار گئے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے جو ہے نا وہ ڈسیبلڈ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اڈopشن میں دے دیتے ہیں۔ اللہ، اس سے کیا ہوا؟ آپ نے پہلے ہی ہار مارنی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں نہیں کر سکتا، بچہ جو ہے وہ ڈسیبلڈ ہے، ہم نہیں اس کو پال پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں ہم نے آپ کا اجر بڑھانا تھا، آپ کو جنت دینی تھی، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ موقع کسی اور کو دے دیا، اپنا موقع گنوا دیا۔ یہ جان لیں کہ اس بچے کا خیال اللہ کسی اور سے بھی رکھوائیں گے، اور بتائیں نہ صرف آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے، بلکہ اسی دنیا میں آپ یہ دیکھتے ہیں اس بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنے سارے دروازے کھولتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے، آپ کا بزنس اچھا ہونے لگ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مشکلات میں ہوں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا اور آپ کی بیوی کے تعلقات اچھے ہو گئے ہوں۔